آج دنیا اتنی بدل چکی ہے کہ نوجوان اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہیں، خاص طور پر جب بات زندگی، ملازمت، معیشت اور معیار زندگی کی ہو۔ کینیڈا اور پاکستان دونوں ہی اپنے فوائد اور چیلنجز رکھتے ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ ایک عام پاکستانی کس طرح فیصلہ کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کینیڈا کے بارے میں۔ کینیڈا کے بارے میں عام تصور کیا ہے؟ کینیڈا دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتا ہے، جہاں زندگی کا معیار، تعلیم، صحت اور سوشل سروسز بہتر سمجھی جاتی ہیں۔ مثلاً کینیڈا میں اوسط عمر 83 سال کے قریب ہے، جبکہ پاکستان میں تقریباً 68 سے 70 سال ہے، ایک واضح فرق۔ لیکن کینیڈا میں رہائش، خوراک، ٹرانسپورٹ اور روزمرہ اشیاء کی قیمت پاکستان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ بجٹ میں رہائش، کھانا اور دیگر اخراجات پاکستان کی نسبت کئی گنا زیادہ ہیں۔ معیشت اور تنخواہ، کینیڈا میں تنخواہیں عموماً پاکستان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، خاص طور پر اگر آپ ٹیکنالوجی، ہیلتھ کیئر، انجینئرنگ یا پیشہ ور شعبوں میں کام کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، زیادہ تنخواہ کے ساتھ زیادہ خرچی بھی جڑی ہوتی ہے۔ جڑا ہوتا ہے۔ پاکستان میں تنخواہیں کم ہو سکتی ہیں، لیکن رہائش اور دیگر ضروریات کی قیمت بھی نسبتاً سستی ہوتی ہے۔ روزگار اور ملازمت کے مواقع، کینیڈا میں مختلف شعبوں میں نوکریوں کی مانگ ہے، خاص طور پر ٹیکنالوجی، ہیلتھ کیئر، ڈیٹا سائنس اور انجینئرنگ جیسے شعبوں میں بہت سی کمپنیاں نئے ملازمین تلاش کر رہی ہیں، جبکہ پاکستان سے مہارت لانے والے پیشہ ور افراد کو اچھے مواقع فراہم کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ روزگار کی مارکیٹ بھی سخت ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات بے روزگاری کی شرح بڑھ جاتی ہے اور مقابلہ تیز ہو جاتا ہے۔ موسم، سختی اور خوبصورتی، کینیڈا میں موسم بہت مختلف ہوتا ہے۔ یہاں سرما سخت ہو سکتی ہے، خاص طور پر شمالی علاقوں میں، جہاں درجہ حرارت کئی ماہ منفی ڈگری تک بھی جا سکتا ہے۔ کئی پاکستانی نوجوان کہتے ہیں کہ سرد موسم میں ایڈجسٹ ہونا آسان نہیں، یہ ذہنی اور جسمانی دونوں لحاظ سے چیلنج ہوتا ہے۔ اسی کے برعکس پاکستان میں موسم عام طور پر نرم اور گرم رہتا ہے، خاص طور پر جن علاقوں میں گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ موسم لوگوں کو زیادہ آزادی اور فطرت کے قریب رہنے کا موقع دیتا ہے، لہٰذا موسم کا انتخاب آپ کی ذاتی پسند اور صحت پر منحصر ہو سکتا ہے۔ معیار زندگی، کینیڈا میں سہولیات، سفری آزادی، صحت کی سہولتیں، تعلیم اور سماجی تحفظ کی بنیادیں مضبوط ہیں، لیکن یہی سہولیات زیادہ خرچ اور مقابلہ کے ساتھ آتی ہیں۔ پاکستان میں معاشرہ زیادہ گھرانے دار، ثقافتی اور خاندانی انداز میں مضبوط ہوتا ہے، لیکن سہولیات اور سروسز بعض اوقات
ترقی یافتہ ممالک جیسی نہیں ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان اپنے وطن کی کیا حقیقت ہے۔ پاکستان ایک نوجوان آبادی والا ملک ہے جہاں لوگوں کی اوسط عمر کم اور آبادی زیادہ نوجوان ہے۔ یہ مطلب ہے کہ پاکستان میں تبدیلی، جدت اور نئے مواقع مستقبل میں بڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ تعلیمی معیار اور معیشت مضبوط ہو۔ پاکستانی ثقافت، زبان، کھانا اور خاندانی ماحول بہت مضبوط ہیں جو بہت سے لوگوں کے لیے ذہنی سکون اور خوشی کا سبب بنتے ہیں۔ زندگی اور ادائیگیاں، ڈالر یا روپیہ، کس کا انتخاب کریں؟ جب آپ کینیڈا میں رہتے ہیں تو عموماً آپ کا تنخواہ کینیڈین ڈالر میں ہوگا، جو پاکستان کے روپوں کے مقابلے میں مالیت میں زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا، کینیڈا میں زندگی کا خرچ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں روپیہ کم مالیت کا ہو سکتا ہے، لیکن زندگی کا خرچ بھی نسبتاً سستا ہے، خاص طور پر رہائش، خوراک اور روزمرہ اشیاء کے لحاظ سے۔ تو آپ فیصلہ کیسے کریں؟ کینیڈا بہتر ہے یا پاکستان؟ ایک درست فیصلے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مقاصد جانیں، ملازمت، تعلیم یا بہتر معیار زندگی۔ اپنے مہارت اور شعبے کا تجزیہ کریں، کیا وہ کینیڈا میں زیادہ قدر رکھتی ہے؟ اپنے خاندانی حالات اور ترجیحات کو سمجھیں کہ آپ سرد موسم میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں۔ بجٹ اور خرچ کا حساب کریں، زیادہ تنخواہ کے باوجود زیادہ خرچ قابل برداشت ہے یا نہیں۔ کینیڈا بہتر معیار زندگی، مضبوط معاشی نظام، بہتر صحت اور ملازمت کے مواقع، سرد موسم اور زندگی کا زیادہ خرچ۔ پاکستان کم خرچ، مضبوط سماجی اور خاندانی نظام، گرم موسم لیکن ترقیاتی چیلنجز۔ کوئی بھی فیصلہ جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے خوابوں، اہل خانہ اور مستقبل کے منصوبوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ کینیڈا ہو یا اپنا پیارا پاکستان۔